نے کبھی غور کیا ہے؟ نماز کے دوران ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خاموش آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ آنسوؤں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب دل بھرا ہوا ہو تو انہیں بہت زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ آنسو ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھو تو خود بھی بھیگ جاتا ہے، سنو تو دل میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آنسوؤں کا تعلق جس قدر آنکھ سے ہے، اس سے کہیں زیادہ دل اس کا محور ہے۔ پلکوں سے نکلنے والے پانی کی قدر رب کے یہاں کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور پھر نماز تو ہے ہی محبوب سے ملاقات کا وقت۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا؟ تم مانگتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں؟ وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو مانگتی ہو وہ مانگتی رہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عطا کرے گا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے، لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا، کیونکہ فوراً سب کچھ سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا، اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی، نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا۔ تو صبر کریں، کیونکہ آپ عنقریب اس اللہ کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ کیا تم حقیقی نہ سمجھتے ہو؟ عارضی محبتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، حقیقی محبت تو بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کر رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو ایک خوبصورت صبر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معجزہ بھی ضرور دکھائے گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔
انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اللہ کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی لوگوں کی باتوں سے، کبھی ان کے طعنوں سے، کبھی ان کے لہجوں سے، کبھی ان کے تلخ لفظوں سے، کبھی ان کی نظروں سے تو کبھی ان کی نفرت سے میں اکثر ٹوٹ جاتی ہوں، میرا دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے دل کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں تو میرا اللہ، میرے پیارے اللہ مجھے ایسے سنبھالتے ہیں کہ میں سب غم کو بھول جاتی ہوں، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہوں، اپنا ٹوٹا دل بھول جاتی ہوں۔ تب یاد ہوتا ہے تو یہی کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میرا اللہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے نا۔ میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پتہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں اللہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے تمہیں سنبھلنا ہے۔ تم سنبھلنا چاہتے ہو، تم ٹوٹ کر تھک چکے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے نا، تو اس اللہ سے محبت کر لو۔ حقیقی معنوں میں محبت وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گی، پھر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے بس اپنا بنا لے گا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے رہتے ہو۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے اللہ کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے، بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے خوب رو لیا کرو،
سب دکھ کہہ دیا کرو۔ وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے اور عبادت ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کر اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ جب اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا اور جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضہ قدرت میں خیر اور شر دونوں ہیں۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کب سے تنہا پھر رہے ہیں، دنیا میں سب دھوکہ ہے، آپ کے بھروسے اور اعتبار اتنی دفعہ ٹوٹے ہیں کہ اب آپ کسی پر اعتبار کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ خواہش دل سے نہیں جاتی کہ کوئی ہو جو سمجھے آپ کو، کوئی تو ہو جو تسلی دے، کوئی تو ہو جس کے سامنے صرف آپ اپنا حال بیان ہی کر سکیں، کوئی تو ہو جس کے سامنے آپ رو لیں، کوئی تو ہو جو آپ سے آپ کی باتیں کریں۔ جب خواہش ڈالی ہے دل میں تو کیا اس رب نے بندوبست نہیں کیا ہوگا اس سب کا؟ بس آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور بے بس ہو گئے ہیں، لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیجتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟
یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ دلوں کا ٹوٹنا کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جس طرح اس دنیا میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جس طرح قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، اسی طرح تمہارا ٹوٹا دل بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں اسے واپس جڑوا کے آنا ہے، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد اور ذکر سے جڑا ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا، جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اللہ کو وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اللہ کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے، اور چاہے تو وقت کو گھما پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں وہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے، وہیں وہ سب دے کر تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہے، کر کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ تمہارے ہاتھ میں آفتاب بھی تھما سکتا ہے، وہ بغیر ہوا کے اگر چراغ بجھا سکتا ہے تو مت بھولو وہ بغیر آگ کے اسے جلا بھی سکتا ہے۔ اور یقین کرو اللہ نے تم سے جو کچھ چھین لیا ہے بہت جلد وہ تمہیں واپس بھی لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔
ویورز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔